علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو خون ریزی کرنے اور زمین پہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین، روس اور یوکرین کی جنگ تاحال جاری ہے۔ اس جنگ کو بند کرانے کی جتنی بھی کوششیں کی گئی وہ بے نتیجہ رہی۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مارک نے گزشتہ دنوں اتحادی ممالک کے گروپ سے یہ ورچوئل میٹنگ کے اختتام پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس فوجی طاقت کے ذریعے یوکرین میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ جنگ طویل تو ہو سکتی ہے لیکن روس اس میں فاتح نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ایسا ہی لگتا ہے ناظرین، کیونکہ دنیا کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ طاقت سے کسی بھی خطے پہ قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں۔ خود امریکہ دنیا کے کئی خطوں میں ایسی کوششیں کر چکا ہے اور بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ ویتنام میں امریکہ نے کوشش کی، افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی۔ اس لیے امریکہ سے زیادہ اس بات کو اور کوئی نہیں جانتا، کسی اور کو اتنا ایکسپیرینس نہیں۔ دوسرا کھرا سچ جو امریکی جنرل مارک نے بولا وہ یہ ہے کہ یوکرین بھی جلد فتح یاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ جنگ ناظرین تاحال جاری ہے اور یہ جنگ نہ جانے کتنی طویل ہوگی اور کتنی مزید خون ریزی ہوگی۔ ابھی تک جنگ کے فریقین مذاکرات کے آمادہ ہونے پر نظر نہیں آتے۔ امریکیوں کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں روس کے پس پردہ مقاصد یہ ہے کہ یوکرین حکومت کا تختہ الٹا جائے، اور یوکرین کا ابھی تک روس سے جنگ جاری رکھنا بڑی بات ہے، کیونکہ روس دفاعی اور معاشی اعتبار سے یوکرین سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ یوکرین کو امریکہ، مغربی ممالک اور برطانیہ کا تعاون حاصل ہے۔ یہ جنگ جو طویل ہوتی جا رہی ہے عالمی امن کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں۔ عالمی معیشت اس جنگ کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ یہ جنگ اس لیے بھی عالمی امن کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے کہ بہت سی عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے اس میں کود پڑی ہیں۔ یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ سمیت کئی ممالک یوکرین کو فوجی، دفاعی اور مالی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ یوکرین کی طرف سے توپیں، بندوقیں، ہیلی کاپٹر، میزائل سسٹم مغربی ممالک کا مہیا کرتا ہے اور امریکہ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ یوکرینی فوجوں کو تربیت بھی دے رہا ہے۔ یہ عالمی طاقتیں خون ریزی کو ایک کھیل سمجھتی ہیں۔ معصوم شہریوں کو ہلاک کرنا اور لاشوں پہ مذاکرات کر کے مفادات حاصل کرنا ان کے لیے پاور شو گیم ہے۔ ایک وقت تھا یہی عالمی طاقتیں شام، عراق، افغانستان پر پراکسی وارز میں ملوث تھیں۔ اب وہی طاقتیں یوکرین کو ہدف بنائے ہوئے ہیں۔ فتح امریکہ، برطانیہ یا یورپی یونین کی ہو یا روس کی ہو، تباہی تو یوکرین کی ہی ہو رہی ہے۔ شہری یوکرین کے مارے جا رہے ہیں، تباہی ان کی ہو رہی ہے، کیونکہ جنگ بے رحم ہوتی ہے۔ جنگ میں رحم کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ جذبہ صرف مسلمان میں ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سپہ سالار کو روانہ کیا تو اسے ہدایات جاری فرمائی کہ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں اور بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، جو نوجوان ہتھیار ڈال دیں ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، جو لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں انہیں بھی کچھ نہیں کہنا، درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، درختوں کو نہیں کاٹنا۔ مگر اہل مغرب کا کہنا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو، جن کا نظریہ یہ ہو کہ ان سے رحم کی امید کیسے کی جا سکتی ہے۔ روس مسلسل کہہ رہا ہے کہ اس کا مقابلہ یوکرین سے نہیں، نیٹو کی عسکری قیادت سے ہے۔ اگر طاقت کا موازنہ کیا جائے، روایتی جنگ میں نیٹو کو روس پر برتری حاصل ہے، لیکن اگر جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یورپ میں روس کو نیٹو پر برتری حاصل ہے۔ روس آج بھی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے لیے یہ جنگ جیتنا بہت مشکل ہوگا۔ روسی صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ یوکرین کے خلاف روسی فوجی مہم
ماسکو کا ایک خصوصی فوجی آپریشن ہے۔ اس تنازع میں روس مغرور اور جارحیت پسند مغرب کے خلاف اپنی بقا کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹی سی فتح کے لیے پیوتن نے بہت بڑا رسک لیا ہے۔ اس جنگ کا مقصد یہ ہے کہ روس یوکرائن میں ماسکو دوست نظام چاہتا ہے، وہ یوکرائن میں اپنی حامی حکومت چاہتا ہے۔ پیوتن نے مزید کہا کہ مغرب روس کو تقسیم کر کے دنیا کے سب سے بڑے خام مال کے پیداوار والے ملک میں کنٹرول کرنا چاہتا ہے، جو ایسا قدم ہے جس سے روسی لوگوں کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے متعدد بار یہ کہا ہے کہ روس اور نیٹو کی یوکرائن موضوع پہ جو لڑائی ہے اس سے تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے اور پیوتن کو اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے۔ امریکی صدر کا یہ جملہ کہ پیوتن کو اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے، روس سمجھتا ہے کہ یہ سراسر روس کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ یوکرائن کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھے گا جب تک یوکرائن سے اس کی حدود سے آخری روسی فوجی واپس نہیں چلا جاتا۔ UN کو کسی کا مورا بنے بغیر غیر جانبدارانہ ہو کر اس جنگ کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جنگ بندی کے بعد فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا کر مسئلے کا حل نکالے تاکہ عالمی امن برقرار رہے اور قائم رہے۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سبا ٹی وی۔